اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک اصول ہے، وہ کسی کو بھی زبردستی ہدایت نہیں دیتا، ورنہ زمین پر پھر سبھی ہی لوگ اس کے فرما بردار ہوتے، ہر کوئی ہدایت یافتہ ہوتا۔ تو اگر ایسا ہو جاتا تو پھر فرشتوں میں اور انسانوں میں کیا ڈیفرنس رہتا؟ فرشتوں کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، زمین کی کسی مخلوق کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے سوائے جنوں اور انسانوں کے۔ فرشتے شعور تو رکھتے ہیں لیکن انسان اور جنوں کی طرح نہیں ہیں وہ لوگ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو بھی زبردستی ہدایت نہیں دیتا، اس نے چوائس دی ہے، دونوں میں سے جس کو چاہو چوز کرو، اور آپ دونوں میں سے جس کو چوز کریں گے وہ اسی میں آپ کی مزید رہنمائی کرے گا۔ اگر آپ نیکیوں کی طرف جانا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے نیکیوں کے راستے آسان کر دے گا، اور اگر آپ برائی کی طرف جانا چاہیں گے تو ایک برائی آپ کو دوسرے تک خود ہی لے جائے گی۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات کا نظام انسانوں کے ہاتھ میں دیا ہے۔ انسان کو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خلیفہ بنا کے بھیجا تھا، نائب بنا کے بھیجا تھا۔ یہ جو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے پہ حکومت کرتے ہیں، یہ اس وجہ سے ہے کہ الخافظ نے ان کو نافذ کیا ہوا ہے۔ انسان ہی انسان کی سرداری کو قبول کرتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر اس زمین کا نظام نہیں چل سکتا تھا، ہر کوئی اپنے مطابق جینے کی کوشش کرتا، ہر کوئی خود کو بڑا بناتا اور اسی کے مطابق چلنا شروع کرتا، تو پھر اس زمین کی زندگی جو تھی اس کا کوئی نظام نہیں تھا۔ اور ہاں، ہم جو خواہ مخواہ لوگوں سے ڈرتے ہیں، فلاں میری عزت خراب کر دے گا، فلاں مجھے لوگوں کے سامنے ذلیل کر دے گا، یہ ساری چیزیں غلط ہیں۔ اگر آپ کو اللہ پر یقین ہے اور آپ کا اس کے ساتھ تعلق بھی مضبوط ہے تو پھر آپ کو کسی قسم کی کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ عزت اور ذلت صرف اس کے ہاتھ میں ہے۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کوئی غلطی ہو گئی، اور ایسی غلطی ہے کہ اب آپ کو لگتا ہے کہ اس بنا پہ آپ لوگوں کے سامنے بے عزت ہو سکتے ہیں، ذلیل ہو سکتے ہیں، عزت جا سکتی ہے، تو جس خاموشی سے آپ نے وہ گناہ کیا تھا اسی خاموشی سے آپ توبہ کر لیں۔ اور توبہ کے لیے شرط کیا ہے؟ اس گناہ کو دل میں برا جانیں اور آئندہ کے لیے سچی توبہ کر لیں کہ پھر کبھی ایسا گناہ نہیں ہوگا، تو دیکھیے گا کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔